فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا يعلمون۔ اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقے پر کر دیا ہے، پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقے پر کر دیا ہے، تو اس کی پیروی کیجیے اور جاہلوں کی خواہشوں پر نہ چلیے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کے لیے جس طرح بنیادی وسائل کا انتظام فرمایا ہے، اسی طرح سے روحانی طور پر ایک نظام اور ایک قانون بھی اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں اس قانون کو اور اس نظام کو ہم دین و شریعت کہتے ہیں۔ دین بنیادی اصول کا نام ہے اور شریعت جزوی تفصیلات کا نام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو اور ان اصولوں کو مشروع قرار دیا ہے جس کی نوح علیہ السلام کو وصیت کی اور ان کو حکم دیا۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے شریعت کے حوالے سے فرمایا لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقہ طے کر دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ان تمام کا دین ایک، بنیادی اصول ایک، لیکن ان کی شریعتیں زمانے کے لحاظ سے الگ الگ رہیں، الگ الگ زمانوں کے لحاظ سے احکامات بھی بدلتے رہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی وہ تکمیلی شریعت ہے۔ اب اس شریعت کے بعد نہ کوئی شریعت آئے گی اور نہ اس میں ترمیم کی جا سکے گی، یہ من و عن جیسے نازل ہوئی ہے اسی طرح قیامت تک باقی رہے گی۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ اللہ کا یہ نظام ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ میرے بزرگوں، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے اور اس مقصد کے ذریعے سے اس کی روح اور اس کے جوہر کو جانا جاتا ہے اور اس کو پہچانا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جو شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے اس شریعت کے مقاصد ہیں، اس شریعت کی غایتیں ہیں، اس کے اہداف ہیں۔ شریعت کا پہلا مقصد یہ ہے کہ ہمارا دین محفوظ ہو، ہمارا ایمان محفوظ ہو، ہماری عبادتیں صحیح ہوں، ہمارے معاملات صحیح ہوں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے شریعت کو اس تناظر میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ دوسرا، شریعت کا مقصد یہ ہے کہ نفس کی حفاظت ہو، یہ نفس جو اللہ رب العزت کی طرف سے، جان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور امانت ملی ہے، اس امانت کو ہم ضائع کرنے والے نہ ہو جائیں اور اس امانت کو غلط طریقے پر استعمال کرنے والے نہ ہو جائیں۔ اس تناظر میں اللہ نے ہمیں یہ شریعت عطا فرمائی ہے۔ یہ عقل اور یہ فہم و فراست اور یہ دانائی و بینائی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک انعام ہے۔ اس کو صحیح طور پر استعمال کرنے والے ہو جائیں اور صحیح چیزوں کا مرکز اور مرجع بنانے والے ہو جائیں۔ اس طرح سے عقل کی بھی حفاظت ہے اور پھر مال کی حفاظت ہے، نسلوں کی حفاظت ہے۔ یہ شریعت کے وہ جو بنیادی مقاصد ہیں ان کے ذریعے سے شریعت ہمارے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے زحمت نہیں ہے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو شریعت نے ہمارے لیے جسمانی چیزوں کا بھی انتظام کیا ہے، معاشرتی سطح پہ بھی آسانی کا انتظام کیا ہے اور روحانی طور پہ بھی ہمارے لیے بہت سی اچھی خصوصیات کا اور اچھی امتیازات کا انتظام کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے اس کے مصادر ہیں، اس کے سورسز ہیں، وہ مصادر قرآن کی شکل میں، وہ مصادر حدیث کی شکل میں، وہ مصادر اجماع کی شکل میں، وہ مصادر قیاس کی شکل میں ہیں۔ یہ وہ بنیادی سورسز ہیں جن سے ہمیں شریعت کے احکامات اور ہمیں اصول ملتے ہیں اور قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں یہ مستنبط کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے ذمہ داروں کی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر،
اگر تمہارے درمیان نزاع ہو جائے، اختلاف ہو جائے کسی بات میں، تو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، رسول کو مانتے ہو اور قیامت کو تسلیم کرتے ہو، تو لوٹا دو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے ایک اصول اور ایک سرچشمہ دے دیا ہے، اس کی روشنی میں ہم شریعت کے مصادر کو جان سکتے ہیں۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث کے ذریعے سے اور یہ مسئلہ بالکل مبرہن ہو جاتا ہے، دو چار کی طرح عیاں ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم ہمارے لیے سرچشمہ ہے۔ قرآن کریم جو کتاب ہدایت ہے، دستور زندگی ہے، وہ ہمیں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح سنت رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، چاہے اقوال کی شکل میں ہوں، افعال کی شکل میں ہوں، تائیدات کی شکل میں ہوں، تقریرات کی شکل میں ہوں، یہ سب ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ اسی طرح سے کسی زمانے میں ائمہ مجتہدین کا کسی رائے پر، شرعی مسئلے پر متفق ہو جانا، یہ بھی ہمارے لیے ایک دلیل ہے، یہ بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ اور ایسے مسائل کو جو ایسے مسائل ہیں جن کے مماثل مسائل قرآن حدیث میں موجود ہیں، ان پر مسئلے کو منطبق کرنا، یہ بھی ہمارے لیے دلیل اور حجت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مصالح مرسلہ ہیں اور استحسان ہیں، عرف عام ہیں، یہ سب ہماری شرعی حجت ہیں۔ ان ذرائع کے ذریعے سے ہمیں جو بات معلوم ہوگی بہت مستحکم ہوگی، بہت پختہ ہوگی۔ تو ہمیں اگر کسی حکم کو معلوم کرنا ہے، ہمیں کسی مسئلے کو معلوم کرنا ہے، تو اسی کی روشنی میں معلوم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے اختیار کیے جائیں گے، جتنے بھی ذرائع ڈھونڈے جائیں گے، وہ سب تار عنکبوت ثابت ہوں گے، وہ سراب ثابت ہوں گے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ہم امت مسلمہ کے لیے شروع سے دو انتظامات فرمائے ہیں۔ ایک انتظام تو یہ کہ ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے مصلحین کا، مجددین کا، داعیان اسلام کا، علماء امت کا انتظام کیا ہے، تاکہ یہ افراد امت پر یا دین کے سلسلے میں آنے والی غلط تعویلات کو کھرچ کر پھینک سکیں۔ چنانچہ علماء کی مثال دی گئی ہے ستاروں سے۔ العلماء مثل العلماء مثل النجوم فی السماء، کہ علماء کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آسمان کے تارے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے روشنی حاصل کی جاتی ہے خشکی اور تری میں، اسی طرح سے علماء ہیں جن کے ذریعے سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجددین کا، مصلحین کا اور داعیان اسلام کا شروع سے انتظام فرمایا ہے۔ دوسرا انتظام یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایسی جامع اور مکمل شریعت عطا فرمائی جس میں تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ امت کو اب کسی اور شریعت کی طرف، کسی اور قانون کی طرف، کسی اور دستور کی طرف دیکھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو جو امتیازات عطا فرمائے ہیں، ایک بنیادی امتیاز یہ ہے کہ یہ اعتقادی شریعت ہے، ربانی شریعت ہے، قرآنی شریعت ہے۔ پورے مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں اور اس شریعت کے ماننے والے ہوں تو ان کا عقیدہ ایک ہوگا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ بنیادی عقیدہ چاہے مشرق کے مسلمان ہوں، مغرب کے مسلمان ہوں، شمال کے مسلمان ہوں، جنوب کے مسلمان ہوں، سب کا ایک ہوگا۔ اس شریعت کا دوسرا امتیاز یہ ہے کہ یہ شریعت ہم کو دین و دنیا کی جامعیت کی تعلیم دیتی ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف دین کے سلسلے میں رہنمائی کرے اور دنیا کے سلسلے میں ہم کو آزاد چھوڑ دے، بالکل نہیں، دونوں میں متوازن انداز میں اعتدال کے ساتھ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اور یہ شریعت ایسی ہے کہ پوری انسانیت کے لیے ہے، کسی خاص طبقے، کسی خاص گروہ، کسی خاص جماعت، کسی خاص پیریڈ، کسی خاص وقت، کسی خاص لمحے کے لیے شریعت نہیں ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ شریعت ہمارے لیے ربانی اور قرآنی شریعت ہے۔ اب یہ شریعت ہمارے سامنے ہے۔ اس شریعت کے سلسلے میں اور کسی بھی قانون کے سلسلے میں، قانون کتنا ہی اچھا ہو لیکن عمل کرنے والے اگر کوتا ہوں تو پھر اس قانون کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ خسارہ ہی خسارہ ہوتا ہے۔ تو پہلا حق تو یہ ہے ہم اس شریعت کو دیکھتے ہوئے کہ ہم اس میں تفقہ پیدا کریں، اس میں گہرائی پیدا کریں، اس میں گہرائی پیدا کریں، اس میں بصیرت حاصل کریں، اس میں ایسا فہم حاصل کریں جو فہم علماء امت کو ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ امت کے اوپر سے جو ایک فرض کفایہ ہے وہ ساقط ہوگا، کیونکہ امت کے سلسلے میں دو فرض ہیں، ایک فرض عین ہے، ایک فرض کفایہ ہے۔ ایسے بنیادی مسائل کا جاننا جن کے ذریعے سے ہماری دینی ضروریات پوری ہوتے ہوں وہ فرض عین ہے، اور اس کے علاوہ ایسے مسائل جو بہت گہرائی اور گہرائی والے ہیں ان کا جاننا یہ فرض کفایہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس شریعت پر عمل بھی کرنا ہے، شریعت کو نافذ کرنا ہے اپنی زندگی میں، اپنی ذاتی زندگی میں بھی، معاشرتی زندگی میں بھی، اور آئلی زندگی میں بھی، خاندانی زندگی میں بھی شریعت کو نافذ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها۔
اللہ تعالیٰ خطاب فرمائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اتباع کیجئے اس کی اور جاہلوں کے روش پر، جاہلوں کے طریقے پر نہ چلیے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، خدا کی قسم وہ مومن نہیں یہاں تک کہ وہ اپنے داخلی معاملات میں آپ کو حکم نہ بنا لیں، شریعت کو حاکم بنائیں، اس کو قول فیصل بنائیں، تب جا کر ان کا دین مکمل ہوگا. اور قرآن کریم نے یہاں تک کہا ہے کہ جو شریعت کو نافذ نہ کرے نعوذ باللہ وہ ظالم اور وہ کافر اور فاسق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.